آج سے 1 سال پہلے میں ملتان سے واپس لاہور آنے کے لیے ایک بس اسٹاپ پر کھڑا تھا کہ اچانک مجھے وہاں ایک روتی ہوئی لڑکی دکھائی دی۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ وہ آخر کیوں رو رہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے ابو لاہور میں نوکری کرتے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ان کے آفس سے کال آئی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ میں لاہور جانے کے لیے پچھلے 1 گھنٹے سے بس کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن کوئی بس نہیں آ رہی۔ بس اسی پریشانی کی وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پاک سب بہتر کریں گے۔ اتنی دیر میں بس آ گئی اور ہم دونوں لاہور کے لیے نکل آئے۔ میں اس کا دھیان ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر لاہور پہنچتے ہی میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور یہ کہا کہ اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کال کر سکتی ہے۔ پھر وہ ہسپتال چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ اگلی صبح مجھے اس کی کال آئی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، تو میں اس سے ملنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ وہاں وہ مجھے کہنے لگی کہ ملتان میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا، اور وہ یہ کہ میرے ابو ہسپتال میں داخل نہیں ہیں، بلکہ وہ تو لاہور میں ہیں اور بالکل تندرست ہیں۔ میں تو اپنے گھر سے بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوں جس سے میں شدید محبت کرتی ہوں، لیکن اس لڑکے نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی اور ابھی اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، تو کیا تم مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر رکھ سکتے ہو۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا، لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا تھا کیونکہ میری فیملی اس کو گھر رکھنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی۔ اسی لیے میں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ میرا انکار سنتے ہی وہ وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ میں گھر واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ امی نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے امی کو ساری بات بتائی، تو میری امی نے کہا کہ جاؤ اور اسے گھر لے آؤ، اور اس طرح میں اسے اپنے گھر لے آیا اور کچھ دنوں کے لیے وہ ہماری فیملی کا حصہ بن گئی اور مجھے اس سے بہت پیار ہو گیا۔ ایک دن ہم دونوں گھر کی چھت پر بیٹھے تھے تو میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ ایک دن میں آفس سے واپس آیا تو مجھے میری بیوی نے خوشخبری دی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس دن ہم بہت خوش تھے، لیکن اسی دن ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ میں مارکیٹ میں گھر کے لیے کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا کہ میرے بھائی کی مجھے کال آئی کہ فوراً گھر آؤ۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری بیوی کے گھر والے آئے تھے اور وہ لوگ زبردستی میری بیوی کو اپنے ساتھ ملتان لے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں پولیس اسٹیشن گیا اور میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے میری رپورٹ درج کی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے انصاف دلائیں گے اور میری مدد کریں گے۔ 1 ہفتے بعد مجھے عدالت کا نوٹس ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی میں اس سے ملنے اس کے گھر ملتان چلا گیا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھے اس سے ملنے نہیں دیا۔ پھر واپس گھر آ کر عدالت کی تاریخ کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ اسے نہیں لے کر آئے، بلکہ انہوں نے یہ بول دیا کہ وہ بیمار ہے اور عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی۔ پھر یوں ہی تاریخوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ایسے انتظار کرتے کرتے 5 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک تاریخ پر انہیں میری بیوی کو لانا پڑا۔ میں اس دن بہت خوش تھا کیونکہ میں اس سے ملنے والا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا اور میری بیوی مجھے مل جائے گی۔ لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، یعنی وہ میرا بچہ گرا چکی تھی۔
پھر اس نے جج کے سامنے کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے کیونکہ یہ مجھ پر تشدد کرتا ہے اور اس کے تشدد کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ یقین کریں کہ وہ دن میرے لیے قیامت کا دن تھا جب جج صاحب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری جدائی لکھ دی۔ میں اس دن ایسا خاموش ہوا کہ اب میرا کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میں اگر چاہتا تو اپنے بچے کے قتل کا کیس کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا یہ فیصلہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ میرا انصاف اللہ کرے گا۔